کہ اللہ نے موسیقی سے اس طرف لانے کا جو میرا انتظام کیا وہ کیسے کیا. آئیں آج آپ کو میں یہ سناتا ہوں. آپ یقین کریں گے کہ یہی دن تھے، بالکل جولائی کی شدید گرمیاں تھیں. پنجاب میں تو جولائی میں تھوڑا موسم تھوڑا سا قدرے بہتر ہو جاتا ہے. کراچی میں جولائی میں حبس بڑھ جاتا ہے اور بہت بڑھ جاتا ہے. تو یہی جولائی کے دن تھے، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا، شیشہ اس کا چڑھا ہوا تھا اور میں جا رہا تھا. تو میں نے اپنے بائیں طرف سے ایک جماعت کو گزرتے ہوئے دیکھا. مجھے کچھ اس طرح پتا تھا کہ یہ کچھ ایک جماعت ہے جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے جاتی ہے اور وہ تنگ ونگ کرتی ہے، لوگوں کو گھروں سے نکال لیتی ہے. تو لوگ اس جماعت سے بھاگتے پھرتے ہیں. کچھ ایسا سنا تھا میں نے، کوئی ایک ایسی جماعت ہے. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو، پر یہ دیکھو یہ بیچارے لوگوں کو نماز کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کے کپڑے بالکل بھیگے ہوئے تھے پسینے سے، اور تم ان کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تمہاری گاڑی وجے کہیں. تو اپنی گاڑی کو بچانے کے چکر میں نے وہاں سے یو ٹرن مارا اور یو ٹرن مار کے میں واپس لایا، اور واپس لا کے میں نے گاڑی کو یہ جماعت کے کچھ جو ساتھی تھے ان کے آگے روک لیا. روک کے میں گاڑی سے اتر کے میں جو جماعت کا جو سب سے آگے جو تھے بزرگ تھے، میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان سے ایسے ہاتھ کیا، ہاتھ ملا کر میں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کریں، میرے لیے بھی دعا کریں. ایسے ہی کہہ دیا میں نے. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا. اب مجھے کیا پتا کہ گشت پر نکلا ہوا ہو کوئی اور وہ گشت پہ نکلا ہوا آدمی دعا کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ قبول نہ کرے. ہو سکتا ہے اس اللہ کے ولی نے میرے لیے دعا کر دی ہو. اب آپ لوگ اللہ کا نظام دیکھیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں، بہت عجیب بات ہے. اس جماعت میں ایک جو لڑکے تھے ان میں سے ایک نے اپنی مسجد میں جا کر بتایا کہ تمہیں پتہ ہے آج ہمیں روکا کس نے؟ تو انہوں نے کہا بھائی کس نے روکا؟ کہا وہ سنگر نہیں ہے جنید جمشید، اس نے آج، یہ لوگ مقامی گشت کر رہے تھے، اس نے گشت کے دوران ہمیں روک لیا. اس نے ہم سے ایسے کہا بھائی ہمارے لیے دعا کرنا. اور جس مسجد میں اس نے یہ بات کہی، اس مسجد میں ایک نمازی تھا جو تبلیغ میں لگ چکا تھا. وہ 16 سال پہلے میرے ساتھ اسکول پڑھتا تھا. اللہ کا نظام دیکھیں، 16 سال پہلے میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا، تبلیغ میں لگ چکا تھا. اس نے کہا کس نے روکا تمہیں؟ کہا وہ نہیں ہے، وہ سنگر جنید جمشید، اس نے روکا ہمیں. اس نے کہا اچھا میں ٹھیک ہے. اب میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا. ہاں بچوں آپ لوگ آگے آ جاؤ، ادھر قالین پر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آؤ میرے بھائی آگے آ جاؤ، ادھر قالین پر بیٹھ جاؤ. میرے لیے تو یہ کافی ہے، یہ قالین تمہارا ہی ہے، بیٹھو ادھر آ کے، ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. لیکن بات نہیں کرنی اور یہ نہیں کرنا. آپ نے انکل کی بات سننی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرو تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ اگر یہ کرتے رہو گے پھر بیٹا سمجھ ہی نہیں آئے گی ہم نے کیا بات کی. ٹھیک ہے، 2 منٹ کے لیے شیطانی ہتھ کنڈے سے جان چھڑا لو. ہاں اچھا، تو خیر میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا، اور اس واقعے کی کوئی تقریباً 1-1.5 مہینے بعد اس نے مجھے ڈھونڈ لیا. اور ایک دن جی میرے گھر فون آتا ہے، جنید. اب میں نے جب مجھے پہچانا، اس نے بولا جنید مجھے پہچانا. آپ یقین کریں گے میں 16 سال بعد اس کی آواز سن رہا تھا، میں پہچان گیا. میں نے کہا جنید بول رہے ہو؟ ہنسنے لگا.
تو مجھے پہچان گیا؟ میں نے کہا میں بھی کو پہچان گیا تو اتنا تو شرارتی لڑکا تھا تو کلاس کے اندر. اور میں نے کہا کیونکہ ہم دونوں کے نام ایک تو تیرے چکر میں بھی بدنام رہتا تھا. ہنسنے لگا, یار کمال ہے تو نے مجھے پہچان لیا. میں نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا, میں نے تیرے سے ملنا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے بس ایسے ہی, وجہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یار اچھا ہماری زندگی ایسی تھی, شوبز کی زندگی تھی ہماری, کہ ہمارا دل ملنے کو نہیں کرتا تھا کسی سے. یعنی ہم نے مینیجر رکھے ہوتے تھے جو ہمیں صرف لوگوں سے دور رکھتے تھے. ان کا کام تھا لوگوں سے بات کرنا, لوگوں سے ڈیل کرنا, ہم تک کوئی نہ پہنچے بس. یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے اگر میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر والوں کا ہماری زندگی میں رول کم ہوتا تھا, ان مینیجرز کا رول زیادہ ہوتا تھا. آپ نے گھر کب جانا ہے, بچوں سے کب ملنا ہے, یہ تک ان مینیجروں کے ہاتھ میں ہوتا تھا. تو اب کوئی مجھے فون کرے کہ میں نے تم سے ملنا ہے, یہ تھوڑی کہ میں فوراً مل لوں گا اس سے. اب پتہ نہیں اللہ جانے اس نے کیوں ملنا ہے, میرا وقت ضائع کرے گا کیا ہے. تو میں نے جنید غنی سے کہا کہ یار بغیر وجہ کے کیوں ملنا ہے تم نے, بس ایسے ہی. میں نے کہا انشاءاللہ دیکھو پھر چلو اللہ نے کبھی موقع دیا تو ملیں گے. کڑک میں نے فون بند کر دیا, ہمیں تو عادت تھی فون بند کرنے کی. اگلے دن پھر فون آ گیا اس کا. میں نے بولا کیا کام ہے؟ کام کوئی نہیں, ملنا ہے. کیوں؟ یار کوئی وجہ نہیں, مل لیتے ہیں. میں نے کہا یار وقت نہیں ہے, فون پہ بات کر لو. نہیں فون پہ کام کوئی نہیں ہے. کڑک فون پر ایک دفعہ ہوا, 2 دفعہ, اب اس کا میں ہیلو سنتا تھا فون بند کر دیتا تھا. یہ سلسلہ 1-2 مہینے تک چلتا رہا, یہاں تک کہ جنید غنی کو میرے گھر کے نوکروں کے نام یاد ہو گئے, فون اٹھانے والوں کے نام یاد ہو گئے, سب کچھ یاد ہو گیا. اس کو سب پتا ہوتا تھا میں کب پاکستان میں ہوں, کب نہیں ہوں, کب کہاں ہوں, سب. ایک دن اس کا فون آیا, تو جب میں نے فون رکھنے لگا مجھ سے کہتا دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, میری 1 منٹ کی بات سن لے. میں نے بولا بولو. میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں, تو میں مدینے اور مکے کی کھجوریں اور زمزم اور یہ کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں, یہ لے لے میرے سے, پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. کتنی دیر کے لیے آؤ گے تم؟ 5 منٹ کے لیے. میں نے کہا ہاں 5 منٹ. جنید غنی یاد رکھنا 5 منٹ. 5 منٹ. دوپہر کو مجھے یاد ہے 3:30 بجے ابھی تک پلاننگ ہوئی, جنید غنی صاحب آیا. میں نے جب جنید غنی کو دیکھا تو میرا تو دماغ ہی چکرا گیا. کیا دیکھتا ہوں, سفید لباس ہی جیسے مولوی صاحب نے پہنا ہوا ہے, سر پہ پگڑی, اتنی بڑی داڑھی, اوپر واسکٹ پہنی ہوئی اس نے, پائنچے اس کے اوپر. میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا؟ میں کیا کہوں تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ تیرا حال, تیرے جیسا شیطان, یہ اتنا بڑا بزرگ بنا ہوا, آؤ بیٹھو میرے پاس. آیا میرے پاس بیٹھا, اس نے مجھے کھجوریں دی, زمزم دی, جانماز دی, اور پورے 5 منٹ میں کہتا ہے میرے 5 منٹ پورے ہوئے, اب میں چلتا ہوں. میں نے کہا نہیں اب بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے. پھر مجھے کہنے لگا چل چھوڑ اس کو یار, اسکول کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اسکول چھوڑو, مجھے بتاؤ یہ کیا ہے, یہ کنہوں نے تمہارا حال کیا. یہ مجھ سے کہنے لگا مل لو ان سے. میں نے کہا ہاں میں نے ان سے ملنا ہے, میں نے ان سے ملنا ہے. آپ سوچو کوئی آدمی تبلیغ والوں کے چنگل میں پھنس جائے, ہاں, تو مجھ سے کہتا ہے کل سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے, میرے ساتھ اجتماع پر چلو. میں نے کہا میں چلوں گا. تو میں کل تمہیں پک کرنے آؤں گا, صبح کے وقت پک کرنے آؤں گا. آپ یقین کرو 5 منٹ کے لیے آیا تھا, 3.5 گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو اپنے پاس. میں اس سے باتیں سنتا رہا, جنید غنی کیا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا. آخر میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اجتماع پر چلوں گا. خیر جی میں تیار ہو گیا. میں نے اپنی نئی صاف ستھری جینز نکالی, اپنی میں نے ٹی شرٹ نکالی,
لمبے لمبے میرے بال تھے. ہاں میں تیار ہو گیا جس طرح میرا خیال تھا بہترین طریقے کا تیار ہونے کا, میں ہو گیا تیار. اب جب میں وہاں پہنچا, اترا, میں نے جا کے اجتماع دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی شلوار قمیض میں, ہر آدمی کے سر پہ ٹوپی. تو میں نے جنید غنی سے کہا, جنید غنی سن, یہ مجھے کو مار وار تو نہیں دے گا ادھر ہے, کو میرا کو قتل وتل تو نہیں ہو جائے گا میرا؟ کہتا نہیں, ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں, ہم لوگ کھلانے والی پارٹی ہیں. میں نے کہا اچھا لے جاؤ مجھے اندر. پھر اب میں اندر جانا شروع ہوا اجتماع گاہ میں, تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دم اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. پیچھے سے مجھے آوازیں آئیں, ارے یار یہ تو جنید جمشید ہے یار. کو دو چار آوازیں آئیں, ابھی یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے یہ بات بری بھی لگی ہلکی سی, کیا مطلب بھائی کہ تم بہت بڑے مسلمان ہو, میں نہیں آ سکتا کیا؟ خیر میں اندر گیا, اندر جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک مجمع سب پہنچ گیا ملنے کے لیے, دیکھنے کے لیے. جو بھی جنید غنی نے مجھے بٹھایا, تم ادھر ہی بیٹھو یہیں پر, اور میں ابھی ایک صاحب کو لے کر آتا ہوں. خیر یہ مجھے بٹھا کر چلا گیا. اتنی دیر میں ایک نوجوان لڑکا, یہ جیسے بھائی لوگ بیٹھے ہیں اپنے, 18-19 سال کا, یہاں سے بیچ میں سے راستہ توڑ کے میرے پاس آ گیا. مجھے آ کر کہتا ہے, جنید بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ تو میں اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو گیا. اب میں نے کہا کیا جواب دوں میں اس کو, ہاں بولوں کہ نہیں بولوں, سچ بولوں کہ جھوٹ بولوں؟ میں دیکھتا رہا اس کو, دیکھتا رہا, لیکن اندر ہی اندر نا مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اب یہاں یہ ہوگا, اگلا پوچھے گا آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, پھر اگلا پوچھے گا آپ روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں, آپ نے حج کر لیا. مطلب یہاں اب میری کیا اب یہاں پر کیریکٹر اسیسینیشن ہوگی کیا؟ میں ابھی یہاں پر کیریکٹر اسیسینیشن کروانے آیا ہوں, اپنی کردار کشی کروانے آیا ہوں میں یہاں پر. تو میں نے وہ لڑکا جو ساتھ بیٹھا تھا, میں نے کہا یار اس کو بولو جنید غنی کو, یہ مجھے غلط جگہ لے آیا, وہ میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی. وہ بھاگا گیا اس کے پیچھے, اس کو لے کر آیا. جنید غنی نے کہا کیا ہو گیا یار جنید, کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار کچھ نہیں. تو وہ کہتا ہے یہ ابھی ایک لڑکے نے آ کے پوچھا تھا ان سے, آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو جنید غنی نے کہا تو نے اس لڑکے کو آنے کیوں دیا؟ اتنا غصے ہوا وہ اس پہ. میں نے جنید غنی کو ٹھنڈا کیا, میں خود بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوا. میں نے کہا یار کیوں ناراض ہوتا ہے؟ وہ لڑکا بات تو صحیح کر رہا تھا نا کہ نماز پڑھنی تو چاہیے مجھے. تو اس نے جو جملہ بولا نا مجھے, وہ مجھے آج تک یاد ہے. جنید غنی نے جو جملہ بولا, اس نے کہا جنید ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا, ہم تو ترغیب دیتے ہیں, اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ نیکی کرنے کی توفیق دے. ہاں وہ آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے. اللہ پاک یہ مجھے بھی عطا کرے کہ ہم کسی سے یہ نہ کہیں بھائی تم نے کیوں نہیں کیا یہ, بلکہ نیکی کی ترغیب دیں اور پھر اللہ سے رات کو دعا کریں اللہ میرے اس بھائی کو, میری اس بہن کو توفیق دے وہ اس نیکی کو کر سکے. پھر میں نے کہا جنید غنی کو چل چھوڑ یار, میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا. اب جنید غنی صاحب نے ایک صاحب کو بلایا, ان کا نام تھا ڈاکٹر بلند اقبال. ابھی جب میں شان رمضان ابھی شان رمضان کر رہا تھا نا, یہ ابھی کچھ پچھلے رمضان میں, تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بڑے عرصے بعد مجھے ملنے آئے. میں ملا ان سے, بڑی خوشی ہوئی. میں نے ان کو یاد کرایا وہ واقعہ جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں. تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے. اور ڈاکٹر بلند, اب تبلیغ والوں کا بہن میں ذرا سا آپ کو بتاؤں کہ تبلیغ والے نا اب وہ سامنے والے کو جانتے نہیں ہیں, لیکن اس کو اللہ کی دعوت تو دینی ہے. تو آپ پہلے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, یہ میرا نام ہے, بڑا اچھا کیا آپ آئے. پھر باتوں میں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو میرے سے بھی انہوں نے پوچھ لیا, تو جنید صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں چپ کر گیا. اچھا کوئی بات نہیں, آواز آ رہی ہے نا میری؟ ٹھیک ہے, اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. جی تو میرے سے پوچھنے لگے جنید صاحب آپ کیا کرتے ہیں. اب میں اس کی شکل دیکھنا شروع ہو گیا. میں نے کہا ابھی تک تو جی اچھا ہو رہی ہے اس کی ریکارڈنگ. اچھا
چلو آپس میں بات نہیں, میرے سے سن لو, آپس میں بات نہ کریں. تو میرے سے نا اب میں ان کی شکل دیکھوں, میں نے کہا اب تک مار نہیں پڑی تو اب پڑے گی. اب جو میں نے بتایا نا میں کیا کرتا ہوں, تو میرے چہرے کے بدلتے ایکسپریشنز دیکھ کے نا جنید غنی نے ان سے کہا, ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پہچانتے, یہ وہ ہے نا جس نے دل دل پاکستان گایا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے واہ 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 واہ, مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے, جس کام کو کرتے آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے, یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے, اس سے کرو دوستی. تو بعد میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا, ڈاکٹر صاحب یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا؟ تو مجھے کہنے لگے, یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان کیا. تو جب اس نے بولا نا کہ اس نے دل دل پاکستان گایا, تو میں نے کہا واہ 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 واہ, اور میں دل میں دعا کروں یا اللہ جلدی سے صحیح جواب میرے ذہن میں ڈال, جلدی سے صحیح بات ڈال میرے ذہن میں. تو میں نے فٹ کہہ دیا, اور یہ بات میرے دوستو ہے بھی سچ کہ مسلمان کی شان یہ ہے, مسلمان جس کام کو کرتا ہے نا, مسلمان اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے. ساری دنیا میں جن کاموں کو آپ برا کام سمجھتے ہیں نا کہ یہ برے کام ہیں, ان برے کاموں کو بھی اگر کبھی کسی مسلمان نے کیا نا تو یقین کرو غیروں سے بھی زیادہ کیا. ہاں یقین کرو, مسلمان ایک عجیب امت ہے, ہم سے بہتر کوئی نہیں. کنتم خیر امہ, بس یہ ہر لائن سے بہترین امت ہے. جس کو اللہ ہی کہہ دے تم بہترین ہو, تو پھر ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں. ہاں اب میں پورا دن ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ پھرتا رہا, اور جب دن کا آخر آیا تو جنید غنی نے مجھے کہا کہ چل میں تجھے گھر چھوڑ دوں. میں نے کہا گھر تو مجھے چھوڑ دو, لیکن یہ بسترے کیا ہیں, یہ جو بسترے لگے ہوئے ہیں؟ کہا یہ رات کو لوگ یہاں سوئیں گے. میں نے کہا اور یہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے. میں نے کہا یار میں تو ان سے زیادہ فٹ آدمی ہوں, اگر یہ بوڑھے لوگ ادھر سو سکتے ہیں تو میں بھی سو سکتا ہوں. تو اس نے کہا یار نور اللہ نور, تیرے لیے بھی بسترا لگا دیتے ہیں. جی اب ٹھیک ہے. تو مجھے کہنے لگا تیرے لیے بھی بسترا لگا دیتے ہیں. میں بھی سو گیا ادھر ہی اس رات کو. وہ شاید زندگی کی پہلی دفعہ زندگی میں رات کو تہجد کی نماز پڑھی, اٹھا دیا اس نے بیچ میں. تو ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرے دن مولوی طارق جمیل صاحب کا بیان تھا. اب مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے. ہاں جب مولوی صاحب نے بیان کیا تو میں نے جنید غنی سے کہا یار بڑے اچھے اچھے بیان تھے یہ سارے تیرے بزرگ, یہ کون آدمی ہے؟ کہنے لگا یار یہ ہیں ہمارے ایک مولانا. میں نے کہا یار میں نے ان سے ملنا ہے. کہتا یار ان سے نہیں مل سکتا کوئی. میں نے کہا بھائی میں اس ملک کے صدر سے بھی مل سکتا ہوں اور اس ملک کے پرائم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں, یہ مولوی سے ملنا کیا مشکل ہے؟ اب ٹھیک ہے, ٹھیک بہترین. تھوڑا سا اس کا گین تھوڑا کم کر دو. ٹھیک ہے. ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس مائک سے میرا تعلق جو ہے وہ ان ساروں کی عمروں سے بھی پرانا ہے. اچھا اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک. آپ لوگوں کو پیچھے آواز آ رہی ہے؟ بس. تو خیر میں نے اس کو کہا مجھے ملنا ہے, ہر صورت میں ملنا ہے. کہنے لگا کہ یار کس طرح کریں گے, چل میں تجھے لے کے چلتا ہوں. خیر جی ہم پورے مجمع میں سے نکلے دونوں, کرتے وہ پیچھے حضرات کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے,
فرنگی میں ہوا تھا یہ کراچی کا اجتماع. میں اور یہ بات کر رہا ہوں 1997 سپٹمبر 1997 3rd of September. مجھے ابھی تک یاد ہے, میری سالگرہ تھی 3rd September 1997. عمر بھی بتا دوں میری کیا ہو گئی تھی, معلوم ہے سب آپ کو, سب کو پتہ چلے گا. 50 سال کا تو ہو ہی گیا ہوں نا میں. اب کیا ڈرنا, جو 50 سال کا بندہ ہو جائے وہ کیا عمر چھپایا اپنے. خیر, تو میں جب ادھر پہنچا تو وہاں پر ایک لڑکا ایسے ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا مولوی صاحب کے کمرے کے باہر. تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا, جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اب مجھے 3 دن تو گزر گئے تھے. میں نے کہا کیوں بھائی, میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر, تو بڑا مسلمان ہے میرے سے. ہنسنے لگا, نہیں نہیں نہیں, وہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہو گیا, کیا کام ہے؟ میں آپ کا بڑا فین ہوں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو تھے نا مولانا طارق جمیل, ان سے ملنا ہے. کہ یار جنید بھائی ان سے تو ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. میں نے کہا تم جا کر بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ملنا ہے. اچھا میں کچھ کرتا ہوں. خیر وہ اندر گیا, اس نے اندر جا کر کہا کہ آپ آئیں اندر. تو میرا دوست جنید غنی مجھے لے گیا. آپ یقین کرو میں نے مولوی طارق جمیل صاحب کو زندگی میں کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا. وہ اللہ نے شاید اس دن ملوانا تھا یا بات کروانی تھی, اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اپنے. جنید غنی نے جا کر اندر کہا مولانا میرا ایک دوست ہے جنید جمشید, وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. مولانا نے کہا کون جنید جمشید؟ میں باہر کھڑا حیران ہو گیا, ان کو کیسے پتا میں کون ہوں؟ اندر بھیجو اس کو, اندر بھیجو. مجھے بلایا اندر اور جنید غنی کو کہا تم باہر جاؤ, تم باہر انتظار کرو. وہ باہر چلا گیا. یہ نوجوان جیسے بیٹھا ایسے جا کے میں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے ایسے تیز نظروں سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہا, میں تو اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہا تیرے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں فیصل آباد کے اندر, بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں. میں اکثر ان بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا, مجھے بعد میں مولانا نے بتایا, میں ان کو بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا ہر ایک کو ہدایت مل سکتی ہے, اس کو نہیں مل سکتی. ہاں آج میں جب ادھر ایئرپورٹ آ رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ تیرا بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا, ایسے ہی میرے دل میں آئی یا اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے, اور تو میرے سامنے بیٹھا ہے, میں اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا. کہنے لگے دل دل پاکستان تو نے گایا ہے. میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ نے سنا ہے؟ کہا نہیں سنا تو نہیں, بسوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے. میں نے کہا چلو یہ کسی یوں پہنچا نہ پہنچا, آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. ہاں ہوٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے, آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. میں نے کہا چلو یوں نہیں تو یوں سے, تعارف یوں نہیں ہوا تو یوں ہو گیا, بسوں کے پیچھے تو لکھا دیکھ لیا. کوئی نہیں کوئی نہیں, ادھر سنو. اور یہ ہمارے ملک کی سوغات ہے, اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے یار. ایسے ہو جاتے ہیں ہائے یہ کیا, ارے یار کیا ہو گیا, بجلی چلی گئی نا, آ گئی. یہ تو ہمارے ملک کی سوغات ہے, اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں اس پہ اس لیے نہیں گھبراؤ, آپ نہیں گھبراؤ گے نا تو غیر بھی نہیں گھبرائیں گے. جب آپ گھبرا جاتے تو غیر بھی کہتے ہیں ہاں یار کو عجیب سی بات ہو گئی ہے. تو ہاں ان کو بھی بولو یوز ٹو ہو جاؤ بھائی, ہم لوگ مل بانٹ کے کھانے والے ہیں, کبھی آپ کے گھر نہیں تو کبھی ان کے گھر نہیں, ہاں کبھی میرے گھر تو کبھی آپ کے گھر. تو اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے. خیر, تو میں نے مولوی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے. ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا, جس نام شہرت
کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے، لیکن میں اندر سے خالی ہوں۔ لوگ اس بات کو نہیں جانتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں، بہت اضطراب ہے، اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ فرمانے لگے تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے چوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تو مرم لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک مٹی سے بنایا ہے، ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اور ایک روح ہے جو اللہ کا امر ہے، ٹھیک؟ تو جسم کیونکہ مٹی کا ہے اس لیے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، جو پانی ہم پیتے ہیں، جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے۔ روح اللہ کا امر ہے، یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور 4 دن کھانے کو نہ دوں تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ کہا بس یہی حال تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے، اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے، اور تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے، لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو کے جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے، تو اس روح کی بھوک کا بھی تو علاج کر۔ تو میں نے کہا اس کی خوراک کہاں ہے؟ کہا یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں نہیں ہے۔ اور دل کے سکون، چین اور اطمینان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی ہوئی روح سے ہے۔ تو میں نے کہا اس کی غذا کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کی غذا اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حکم ہے، اس کی غذا نبی کی زندگی ہے، نبی کے طریقے ہیں، نبی کی سنت ہے۔ وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی، اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو پتہ ہے، غیروں کو تو پتہ نہیں، وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں، کبھی نشے کرتے ہیں، لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مضطرب رہو گے، سکون چین نہیں ملے گا۔ اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی مجھے آج بھی یاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون، چین اور اطمینان چاہیے میرے بندو، مالداروں، حکومت والوں، دولت والوں، شہرت والوں، اگر تمہیں دل کا سکون، چین، اطمینان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا، مجھ سے یاری لگانی پڑے گی۔ مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلے ہی پریشان تھا، 3 دن سے بیان سن رہا تھا، میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا، روتا رہا بڑے دیر تک۔ پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے، میری پوری زندگی برباد ہو گئی؟ تو فرمایا نہیں، بالکل بھی نہیں، کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو، یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو۔ اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے، دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سارے۔ پھر مجھے فرمایا، یہ مجھے پھر بات سنائی، حدیث قدسی سنائی کہ میرے بندے تو یہ زمین و آسمان سارے کے سارے اگر اپنے گناہوں سے بھر دے، جو کہ تو بھر نہیں سکتا، اگر تمام جن و انس بھی مل جائیں تو بھر نہیں سکتا، لیکن اگر تو نے ایسا کر بھی دیا، ایک مرتبہ اگر تو نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے بلکہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں۔ میں تو بے یقینی کی حالت میں مولانا کو دیکھنے لگا، میں نے کہا مولوی صاحب واقعی؟ کہا ہاں۔ پھر پوچھنے لگے کیا ارادہ ہے؟ اب میرا ارادہ میوزک چھوڑنے کا تو نہیں تھا کہ میں نے کہا ادھر آؤ، کیا وہ کیا کہ نمازیں بخشوانے آئے، کیا روزے گلے پڑ گئے؟ ہاں جی،
میرا تو کوئی پروگرام نہیں تھا میوزک چھوڑنے کا، لیکن گناہ بھی بخشوانے تھے۔ تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے؟ میں نے کہا مولوی صاحب کس چیز سے؟ کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نے توبہ کی، یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں، یہ مولوی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پہ لگا دے کہ واقعی میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں، تجھے خوش کر سکوں۔ اے اللہ پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں، اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں تو تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا توبہ کر لی۔ مولوی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی بہت ہلکا۔ پھر میں نے کہا لیکن مولوی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سارے معاف ہو گئے اور اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی، آپ سے بھی بڑی۔ تو فرمانے لگے نہیں بیٹا اتنی جلدی نہ کرو، تمہیں وصول تو ہم ہی نے کیا ہے، جو تجھے ملے گا اس سے تو بڑا ہمیں ملے گا ہی ملے گا۔ ہاں لیکن میں نے کہا مولوی صاحب، اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی، موسیقی تو روح کی غذا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ سیالکوٹ کی خواتین یقین کرو پورے ملک کی پہلی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں، ورنہ اگر کسی نے نہیں بولا تو چپ ضرور رہی ہیں۔ سارے مردوں نے بولا ہے موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ موسیقی روح کی غذا ہے جی؟ یہ دیکھو اب آواز آئی ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے جی۔ موسیقی روح کی غذا ہے جی؟ شاباش، اللہ آپ لوگوں کو اس پر چلا دے۔ اللہ رب العزت آپ کے موبائلوں میں جتنے بھی گانے ہیں سب اڑا دے اسی وقت، گھروں میں جتنی کیسٹیں ہیں سب ٹوٹ جائیں، اللہ کرے ساری سیڈیاں ٹوٹ جائیں، اللہ پاک ایسے کرے گانے کی آواز ہی نہ سننے کو ملے آج کے بعد آپ میں سے کسی کو۔ یہ سوچ لو آمین قبول ہو جائے گا، اب سوچ کے بولنا آمین۔ تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی نفس کی غذا ہے۔ موسیقی کس کی غذا ہے؟ نفس کی۔ یہ واقعی نفس کی غذا ہے، اور یہ ایسا زہر ہے، ایسا زہر ہے، یہ جب اندر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا ہے۔ ٹرائی نہ کرنا، لیکن آپ کہیں جا کر اللہ کی بات سنیں، اس کے بعد جا کر 5 منٹ کا گانا سنیں، ساری صفائی ہو جائے گی، سب اندر ساری صفائی ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہ بعد میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے، اس کے لیے تو یہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے پوچھو۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے، کہ یہ انسان کو بے باک کر دیتی ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی اپنے ملک کے لیے گانا، میں کبھی اپنے ملک کے لیے گانا وہ ایک اور چیز ہے، میں ان گانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو عام طور پہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، ہاں، اور پھر کہتے ہیں اس کے سننے میں کیا ہے۔ ارے یار میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے، خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی مجھے کیا تکلیف تھی۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لیے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا کوئی مشکل نہیں، گلا تو وہیں کا وہیں ہے، گا سکتے ہیں، لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلانگ مار دوں، کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی، وہ اتنی ایک، یقین کرو پوری، صرف گانا نہیں ہوتا، وہ ایک پوری زندگی ہے، وہ ایک پوری زندگی کا نام، جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے نا، صرف دعوت کے 2 بول نہیں ہیں۔ ہاں میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے، یار تو ادھر گانا گا ادھر جا کے اذان دے دے۔ ارے میں نے کہا نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا بھائی، گانا گانے والے کو تو اذان کی آواز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کراہیت آتی ہے، کراہیت آتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم کانسرٹ کر رہے ہوتے تھے اور مغرب کی اذان اگر ہوتی تھی،
یقین کرو وہ، کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہیں نا، ادھر تو ایک غلط کام ہو رہا ہے نا، وہ تو دعوت کے بول ہیں. وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھاڑ کے نکل جاتے تھے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہ کوئی کھیل مذاق ہے کیا؟ یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے کہ جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھئی ادھر جا کر اذان دے دی، ادھر جا کے گانا گا دی، ادھر جا کے اذان دے دی. ایسے نہیں ہوتا. اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوست.